ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی اب اپنی انتہا پر ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے اسرائیل کو کھلی دھمکی دے دی ہے، اور یہ منظر جو ہم آج دیکھ رہے ہیں شاید کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ آیت اللہ خامنئی نے خود ایک رائفل اٹھا کر اسرائیل کے خلاف جنگی بیان دیا اور کہا کہ اسرائیل زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ یہ واقعہ تہران یعنی ایران کے کیپٹل میں ہوا، جہاں پر لاکھوں لوگ اسرائیل کے خلاف نعرہ لگانے کے لیے اور آیت اللہ علی خامنئی کی اسپیچ سننے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے اپنی پچھلے 5 سالوں میں وہ پہلی بار یہ میسیج دے رہے تھے، اور وہ بھی ہاتھ میں رائفل پکڑ کر، جو اسرائیل کے لیے ایک بہت ہی سخت پیغام تھا۔ خامنئی نے اسرائیل کو کھلی دھمکی دی ہے کہ اسرائیل زیادہ عرصے تک ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب امریکہ اور اسرائیل ایک بڑی ملٹری ایکشن کی تیاری کر رہے ہیں، ایران کے آئل ریزروز پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خامنئی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو میزائل اسرائیل پر چلائی گئی تھی وہ تو صرف ایک چھوٹی سی سزا تھی، اور اس سے زیادہ بھی ایران کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران نے اب ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے میزائلز کے بارے میں دکھایا ہے جو اب تک اسرائیل پر گرے ہیں۔ یہ میزائلز وہ ہیں جو آپریشن ٹرو پرومس کے دوران اسرائیل کی سرزمین پر گرے تھے۔ اس آپریشن کے بعد آپریشن ٹرو پرومس 2 کے ذریعے بھی اسرائیل کے خلاف جو میزائل گرائے گئے تھے ان کو بھی دکھایا گیا۔ ریولوشن گارڈ کے افسر نے اپنے میزائلز پر اسرائیل کے خلاف لکھا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ حزب اللہ کے چیف کا قتل غلط تھا۔ یہ سب ایک پرزور میسیج ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے، جو ایران اب کسی بھی جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ خامنئی نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو حملہ اسرائیل پر کیا گیا، جس میں 1200 اسرائیلی مارے گئے تھے اور کئی لوگ پرزنر بنائے گئے تھے، وہ ایک جائز حملہ تھا۔ اسرائیل نے اس کو ایک ٹیررسٹ حملہ قرار دیا تھا، لیکن خامنئی کے مطابق یہ ایک بالکل ٹھیک اور لافل اٹیک تھا، کیونکہ اسرائیل نے فلسطینی ایریاز پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ بات اسرائیلی حکومت اور لوگوں کے لیے انتہائی ناراضگی کا سبب بن رہی ہے۔ امریکہ نے بھی اس حملے کو ٹیررسٹ اٹیک قرار دیا ہے، کیونکہ وہی اس ریجن میں اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، مگر یونائٹڈ نیشن نے اب تک اس کو ٹیررسٹ حملہ قرار نہیں دیا، جو اسرائیل کے لیے ایک بڑے غصے کا سبب ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے امریکہ اور اسرائیل کو یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے ایران کے آئل ریزروز یا انرجی فیسلٹیز پر حملہ کیا تو ایران بھی اسرائیل کے انرجی اور گیس فیسلٹیز کو نشانہ بنائے گا۔ یہ انرجی وارفیئر دنیا کے لیے انتہائی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ نیچرل گیس اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور گلوبل اسٹاک مارکیٹس پر برا اثر پڑے گا۔ ایشیا اور US میں اس کا خاص طور پر اثر ہوگا، اور انڈیا کا امپورٹ بل بھی بڑھ جائے گا اگر آئل کی قیمت میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ آج کا ایران وہ ایران نہیں ہے جو 1981 میں تھا جب صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ آج کا ایران بہت زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف خود کو کمزور نہیں سمجھتا۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کا خطرہ اب اور بھی زیادہ ہے۔ ایران کا یہ بیان دنیا کے لیے ایک خطرناک پیغام ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔